یا حیات الصحابہ میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اور کہا کہ اے ابو الحسن، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو الحسن کہہ کر پکارتے تھے، کہا اے ابو الحسن، کیا بات ہے کہ کچھ سوالات ایسے ہیں ہمارے جس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ جس محفل میں تم ہوا کرتے تھے تو تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سوالوں کے جواب پوچھ لیے تھے، اور جس محفل میں رہا کرتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے جوابات میں پوچھ لیا کرتے تھے، لیکن زیادہ تر اے علی رضی اللہ عنہ آپ کا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہے کہ اس وقت تک میں وہاں نہیں ہوتا تھا۔ یہ چند سوالات ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے اور آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی جانکاری لی ہے تو ہمیں بتائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے آپ پوچھئے، اگر میں جان پاؤں گا تو ضرور بتاؤں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، کیا بات ہے کہ دنیا کے اندر ایک آدمی سے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا لگاؤ ہوتا ہے، بڑا ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، مانتے ہیں، ایک دوسرے پر جان نثار کرتے ہیں، جبکہ ان دونوں کے اندر ایسی کوئی خیر کی بات نہیں دیکھی جاتی ہے، مگر باوجود اس کے ان دونوں میں بڑا لگاؤ، بڑی محبت ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو لوگ چاہتے ہیں، جبکہ ان کے اندر ایسی بھی کوئی خاص نیکی کی بات دیکھنے کو، اچھائی کی بات دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ جبکہ دنیا کے اندر دو آدمی ہیں تو دونوں کو ایک دوسرے سے دشمنی رہتی ہے، بیر رہتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا اور آپس میں لڑائی ٹھنی رہتی ہے، تو کیا بات ہے کہ جبکہ اس کے اندر کوئی خرابی یا کوئی ایسی برائی بھی نہیں دیکھی جاتی، باوجود اس کے دونوں میں محبت نہیں ہوتی اور دونوں میں ہمیشہ لڑائی جیسی بنی ہوتی ہے اور دونوں میں لگاؤ نہیں رہتا ہے، لگاؤ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ ان دو آدمیوں میں جس میں کوئی خیر کی بات نہیں دیکھی جاتی ہے پھر بھی آپس میں محبت رہتی ہے، اور ان دو آدمیوں میں جس میں کوئی شر کی بات نہیں دیکھی جاتی ہے، برائی کی بات نہیں دیکھی جاتی ہے، پھر بھی آپس میں ان کی محبت نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں اس کا جواب بتایا تھا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ ازل میں جب دو روحیں ارواح عالم میں، روحوں کی دنیا میں جو روحیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، ان میں باہمی اندرونی اتفاق رہتا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے وہاں بھی محبت کیا کرتے تھے اور یہاں بھی ان کی محبت رہتی ہے۔ جبکہ ارواح عالم میں یا ازل میں کچھ روحیں ایسی ہیں جو دور دور رہتی تھیں، دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں تھا، یا ان کا رجحان یا اس کا لگاؤ وہاں ازل میں ارواح عالم میں اس ایک روح کا دوسرے سے نہیں تھا، لیکن دنیا کے اندر وہ دونوں ایک ساتھ بھیج دیے گئے، تو خیر تو ان کے اندر شر نہیں ہونے کے باوجود بھی ان کا آپس میں کوئی لگاؤ یا کوئی محبت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک دوسرے سے دشمنی ہوتی ہے اور ایک دوسرے میں لگاؤ نہیں رہتا ہے، یہی وجہ ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک سوال اور ہے، وہ مجھے بتایا جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا بات ہے کہ کبھی وہ حدیث یاد رہتی ہے اور اسے بیان کر دیا جاتا ہے، جبکہ وہ حدیث کسی وقت یاد نہیں رہتی اور اسے بتانا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی ذہن سے وہ بات اڑ جاتی ہے اور بتایا نہیں جا سکتا، اس کی کیا وجہ ہے؟
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، بے شک ان سوالوں کے جوابات بھی میں نے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کہ جس طرح سے آسمان پر بادل ہوتا ہے اور اس بدلی میں آسمان کے چاند کے سامنے جب وہ بدلی آتی ہے تو اس کے آ جانے سے بادل کے اندر چاند چھپ جاتا ہے اور اس کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے اور اس کا عکس زمین تک نہیں پہنچ پاتا، اور اسی طرح سے وہ دل کے اندر بھی بدلی ہوتی ہے، تو جب وہ دل کے اندر کی وہ بدلی جب دل کے یاد کے سامنے آ کر ٹھہر جاتی ہے یا اس سے گزرتی ہے تو آدمی حدیث بھول جاتا ہے، جبکہ وہ بدلی نہیں ہوتی ہے تو جس طریقے سے بادل نہیں ہونے سے چاند صاف نظر آتا ہے، عین اسی طرح سے دل کی بدلی کو نہیں ہونے سے اس کی یادداشت بھی واپس آ جاتی ہے اور وہ پورے یاد کے ساتھ اس حدیث کو کہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 2 سوالات کے جوابات تو آپ نے بتا دیا الحمدللہ، ایک سوال کا اور جواب ہے، ایک سوال کا اور جواب چاہیے، وہ بھی مجھے بتا دیجئے۔ ایک سوال کا اور جواب چاہیے، وہ بھی مجھے بتا دیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو خواب دیکھتا ہے وہ خواب اس کا سچا ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی خواب دیکھتا ہے تو اس کا وہ خواب سچا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی ہمیں جانکاری دی ہے، آئیے میں آج آپ کو اس کے متعلق بھی بتاتا ہوں۔ لہٰذا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب آدمی خواب دیکھتا ہے اور جو خواب قبولیت تک پہنچتا ہے تو اس کی روح اوپر کی طرف اٹھتی چلی جاتی ہے، اس کی روح جب عرش ملا پر پہنچ جاتی ہے، آسمان پر یعنی عرش پر پہنچ جاتی ہے اور وہ خواب دیکھتا رہتا ہے تو وہ خواب سچا ہوتا ہے، اور پھر جو آدمی جو خواب دیکھتا ہے اور خواب دیکھنے کے درمیان اس کی روح اوپر تک نہیں پہنچ پاتی، وہ پھر لوٹ کر واپس آ جاتی ہے، یعنی اوپر پہنچ کر جو روح خواب دیکھتی ہے وہ سچا ہوتا ہے، اور جو روح اوپر پہنچنے سے پہلے واپس آ جاتی ہے اس وقت کا دیکھا ہوا خواب جھوٹا ہوتا ہے۔ ہمیں یاد ہے، علی رضی اللہ عنہ کا ہمیں یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جوابات ہمیں ان سوالات کے بتائے تھے جو آپ کے پوچھنے پر میں آپ کے سامنے پیش کر دیا، بس یہی اس کا جواب ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ واقعہ، یہ روایت حیات الصحابہ میں ہے۔